اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج میرے کچھ اسٹوڈنٹ کی فرمائش پر ہم بات کریں گے کرمنل ٹرائل پر۔ کرمنل کیسز میں کرمنل ٹرائل کو سمجھنا نوجوان وکلاء کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ان کو کرمنل کیسز کے جو سٹیجز ہیں ان کا مختصراً ایک شارٹ الفاظ میں ان کو سمجھا سکوں۔ میں اپنی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرمنل کیس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ایک FIR کے اندراج سے ہوتی ہے۔ سیکشن 154 CRPC کے تحت کسی کوگنیزیبل کیس کی بابت جب پولیس کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے FIR کا اندراج کرتا ہے۔ FIR کے اندراج کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کرمنل کیسز، پہلے ہم یہ بات واضح کر دیں کہ کرمنل جو کیس ہے وہ 3 سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے تفتیش، اس کی سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ہے انکوائری، اور تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ہے اس کا ٹرائل۔ تو سب سے پہلے ہم جو اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے تفتیش، اس پہ تھوڑی مختصراً بات کر لیں گے۔ FIR کے اندراج کے بعد پولیس کوگنیزیبل کیسز میں قابل دستاندازی جو کیسز ہیں ان میں اپنی طرف سے بغیر مجسٹریٹ کی اجازت کے پولیس سیکشن 156 CRPC کے تحت تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ وہ تفتیش کے دوران کیسز سے ریلیٹڈ جو ثبوت ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرتی ہے، جو گواہان ہوتے ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ تفتیش ہوتی ہے، جو ثبوت ہوتا ہے اس کیس سے ریلیٹڈ پولیس تفتیش میں اس کو اکٹھا کرتی ہے تاکہ بعد جب ٹرائل شروع ہو تو ٹرائل میں یہ چیزیں ملزم کے خلاف استعمال ہو سکے۔ دوران تفتیش سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بندے کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ تھانے کا جو مجسٹریٹ ہو اس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے جو کہ سیکشن 61 CRPC کے تحت اسے 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ وہ پولیس جب وہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے اور اگر اس میں ملزم کی کسٹڈی کی ضرورت ہو، جسے ہم عرف عام میں ریمانڈ کہتے ہیں، تو مجسٹریٹ ضرورت کے مطابق پولیس کو ملزم واپس ریمانڈ پر دے دیتی ہے انڈر سیکشن 167 CRPC کے تحت۔ یہ ریمانڈ پر دینا جو ہے، اس میں مجسٹریٹ پولیس کو 15 دن سے زیادہ ریمانڈ پر کسی ملزم کو نہیں دے سکتی، لیکن وہ 15 دن لگاتار نہیں دیتی کیونکہ نارمل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 یا 3 دن کی ریمانڈ پر اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ریمانڈ کا پھر یہ پروسیجر ہے کہ جب پولیس اس ملزم کو لے جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا میڈیکل معائنہ کرواتی ہے، پھر ریمانڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ جا کر میڈیکل اس کا معائنہ کروایا جاتا ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو کہ دوران تفتیش اس پر کوئی تشدد نہ ہوا ہو۔ پھر اسے دوبارہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اگر مجسٹریٹ سمجھے کہ اب مزید ریمانڈ کی بھی ضرورت ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر مقامی جیل بھجوا دیتا ہے۔ اب تفتیش کا مرحلہ تو جاری ہے۔ یہاں پر پولیس کیا کرتی ہے کہ وہ تمام ثبوت وغیرہ جو اکٹھی کر لیتی ہے، تو اس کے دوران اگر وہ ان کی تفتیش کے مطابق ملزم گناہگار ٹھہرا تو وہ IO جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ اس کی مکمل ثبوت وغیرہ سب کچھ بیانات گواہان کے وہ متعلقہ تھانے کے SHO کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ SHO پھر اس ریکارڈ پر ایک چالان مرتب کرتا ہے انڈر سیکشن 173 CRPC کے تحت، جو کہ کیس کے اندراج سے 14 دن کے اندر کمپلیٹ ہونا لازمی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہوئی اور اس کے تحت نہ ہوا تو وہ 3 دن مزید رعایت بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ SHO مکمل چالان بنا کر مکمل فائل جو اسے IO نے ہینڈ اوور کیا تھا اسے لے کر پراسیکیوشن کے تھرو متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیتی ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر دوران تفتیش ملزم کو بے گناہ قرار دیا گیا تو اس صورت میں پولیس جو ہے SHO جو ہے وہ ملزم کو ریلیز کر دیتی ہے ذاتی مچل کے پر یا اور ضامنان کے مچل کے پر،
اور اسے انڈر سیکشن 169 ریلیز کرنے کے بعد اس کا نام جو ہے وہ چالان کے خانہ نمبر 2 میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوران تفتیش اس کے خلاف کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں لایا جا سکا۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جب چلی جاتی ہے تو یہاں پر اس سٹیج کے بعد انکوائری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مجسٹریٹ خود کرتا ہے۔ انکوائری کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر مجسٹریٹ جو ہے وہ اویلیبل ریکارڈ جو ہے اس کا ملاحظہ کرے گا، اسے اسٹڈی کرے گا، دیکھے گا کہ آیا اویلیبل جو ریکارڈ ہے اس سے کسی ملزم کے خلاف کوئی ایسا پریما فیشائی کیس واقعی بن رہا ہے اور اس کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں وہ کیس کا اس کے دفاع کو دیکھے گا۔ اگر دفاع ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہو تو انڈر سیکشن 190 190 سی آر پی سی مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کیس کا کوگنیزنس لے گا، اور اگر اس کے دائرے اختیار میں نہ ہوا تو وہ سیکشن 190 سب سیکشن 2 کے تحت اس سے متعلقہ عدالت میں، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، یعنی کچھ دفعات اس میں ایسے ہو کہ وہ سیشن کورٹ کے ہو تو اسے سیشن کورٹ بھجوا دیا جاتا ہے ٹرائل کے لیے۔ اور اگر پولیس کی تفتیش کے مطابق 169 میں کوئی ملزم ریلیز کیا جا چکا ہو اور اویلیبل ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ ملزم کے خلاف کوئی سالڈ پروف نہیں ہے اور اویلیبل ریکارڈ جو ہے اس سے کسی کی گناہگاری کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں مجسٹریٹ جو ہے وہ پھر انڈر سیکشن 63 ملزم کو ڈسچارج کر لیتی ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے یہیں پر۔ اب آتے ہیں یہاں پر تو انکوائری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس سٹیج پر ایک بات میں اور بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ یہ جونیئر وکلا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ضمانت کا پھر کون سا سٹیج ہے۔ ضمانت کی کوئی سٹیج نہیں ہے۔ جس دن ملزم کو جوڈیشل لاک اپ پر، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جاتا ہے تو اس دن کے بعد ملزم کی ضمانت کی درخواست کسی بھی ٹائم دائر کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے انکوائری کی۔ انکوائری کنکلوڈ ہو گئی۔ اب انکوائری کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے، وہ ہے ٹرائل کا۔ عدالت یہاں پر دیکھتی ہے، عدالتوں سے مراد میری، ہم ابھی فی الحال سیشن کورٹ کی بات ہی کریں گے، میں مجسٹریٹ کورٹ کی بات نہیں کروں گا۔ دونوں کا طریقہ کار تقریباً سیم ہی ہے، لیکن سی پی سی میں ایک کنفیوژن ہے کہ سیکشن 241 سے لے کر 250 تک کے جو سیکشن ہے، 249A تک کے جو سیکشن ہے وہ مجسٹریٹ کو کے ٹرائل کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور 265A سے لے کر 265 یہ N تک غالباً اتنے جو سیکشن بن رہے ہیں وہ سیشن کورٹ کے ٹرائل کی بابت ہے، لیکن دونوں کے مقصد کو اگر دیکھا جائے تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، ایک طرح کے سیکشن ہے۔ تو ہم یہاں پر فی الحال سیشن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجسٹریٹ کا بیس سے ملتا جلتا ہے، تو آپ لوگ اس سے مجسٹریٹ کی جو ٹرائل ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اب جب سیشن کورٹ نے وہ کیس کا کوگنیزنس لے لیا، سیشن جج کے پاس وہ کیس چلا گیا، تو اس صورت میں سیشن جج دیکھے گا کہ آیا وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے یا اپنے کسی ماتحت ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھجواتا ہے۔ اگر وہ کسی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھجواتا ہے تو وہ انڈر سیکشن 193 سب سیکشن 2 کے تحت اسے اس متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بھجوا دے گا۔ اب جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر جج صاحب دیکھتے ہیں کہ اب ملزمان کو طلب کیا جائے، اور اگر ملزمان جیل میں ہو تو ان کو بذریعے جیل سپرنٹینڈنٹ مطلع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، یا اگر وہ ضمانت پر ہو تو پولیس کے ذریعے ملزم کو گھر پر اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آپ کا ٹرائل شروع ہو گیا، آپ کی فلانی تاریخ لگ چکی ہے۔ ملزم جو ہے وہ متعلقہ جو ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی سٹیج ٹرائل میں جو ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو کمپلائنس کیا جاتا ہے وہ ہے 265C، یعنی ڈیلیوری آف اسٹیٹمنٹ اینڈ ڈاکومنٹس۔ اس کا لاجک کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملزم کو تفتیش کی فائل سے وہ متعلقہ دستاویزات، وہ FIR کی کاپی، وہ گواہان کے بیانات، وہ نقشہ موقع،
میڈیکل جو ہوا ہے اگر کوئی ڈیزیز وغیرہ اس میں ہوا ہو تو وہ ان کی فوٹو کاپیاں اس کو دے دی جاتی ہے کہ آئندہ ڈیٹ پر تم بذریعہ وکیل حاضر ہو جاؤ اور اس دستاویزات کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے خلاف الزامات کیا ہے، پروسیکیوشن کا الزام آپ پہ کیا ہے اور آپ کے خلاف گواہان یا ثبوت کیا کیا ہے، تاکہ کیونکہ یہ ایک فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے ملزم، کنسٹیٹیوشن میں بھی اس کی وضاحت ہے، سیکشن آرٹیکل 10A کنسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یہ ہر ملزم کا حق ہے کہ اسے ایک صاف شفاف دفاع کا موقع دیا جائے۔ اب ملزم نے تو کاغذات لے لیے، کاغذات لینے کے بعد وہ جائے گا اپنے لیے کوئی وکیل صاحب ہائر کرے گا، اس کے ساتھ مشورہ کرے گا، کاغذات میں دیکھے گا کہ اس کے خلاف کیا کیا ثبوت ہیں، اس کے خلاف کون کون سے گواہان آنے والے ہیں، اس کے خلاف FIR میں الزامات کون سے لگے ہیں۔ اب جب اگلی ڈیٹ آئے گی تو یہ 265C کے بعد جو اگلی ڈیٹ دی جائے گی، ان کے درمیان کم از کم 7 دن کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ جب وہ نیکسٹ ڈیٹ کو عدالت میں پیش ہوگا تو اس سٹیج پہ اس کے خلاف چارج فریم کیا جائے گا۔ چارج کا مطلب یہ ہے، ہم عام الفاظ میں اگر اسے کہے کہ ملزم کے خلاف الزامات وہ تحریری شکل میں کورٹ کی طرف سے ایک پریسکرائب فارم، ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت لکھے جاتے ہیں، اس میں ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلانے دن فلانے تاریخ کو اتنے بجے یہ کام یہ جرم آپ نے کیا ہے، کیا آپ اپنے ان الزامات کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہاں پر جواب میں ملزم اگر کہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں تو پھر تو یہاں پر مزید ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ملزم کو اسی وقت 265E کے تحت کنڈکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو مجسٹریٹ کورٹ میں یہی جو پروسیڈنگ ہے وہ 243 CRPC کے تحت اس کو اسی وقت سزایاب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ملزم کہے کہ نہیں میں بے گناہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کویسچن اس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اب اپنے خلاف جو ٹرائل ہے یہ چلانا چاہتے ہو، وہ جواب میں دے گا کہ ہاں میں بے گناہ ہوں اور میں یہ ٹرائل کو پرسو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے دستخط وغیرہ لے کر ڈیٹ تبدیل کر دی جاتی ہے پروسیکیوشن کے ایویڈنس کے لیے۔ اب پروسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے وہ کون سے پروویژن کے تحت ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے 265F کے تحت۔ پروسیکیوشن کے گواہان آتے ہیں، جو گواہان اس کے ملزم کے خلاف ہو وہ آ کر اپنے بیانات قلم بند کرتے ہیں۔ کس طریقے سے قلم بند کرتے ہیں؟ پہلے جو گواہ ہوتا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے جسے ہم چیف ایگزامینیشن بولتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنا بیان قلم بند کر دے تو اس کے بعد ملزم کا وکیل جو ہے اس گواہ پہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے۔ اب چیف ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو قانون شہادت کے آرٹیکل 132 قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 132 کو آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر ڈیپلی سٹڈی ہو جائے گی، جس سے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ مختلف مرحلوں میں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہوگی اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر کر دیں۔ اب جب پروسیکیوشن کے جتنے گواہان ہیں وہ ترتیب سے آ جائیں گے، ان پر ترتیب سے ان کے بیانات پر کراس ایگزامینیشن ہو جائے گا، اس پر جرح ہو جائے گی، تو جب پروسیکیوشن کی شہادت ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ ہوگا بیان ملزم کا۔ یہ تب ہوگا جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس کلوز ہو جائے گی، بالکل کنکلوڈ ہو جائے گی، کوئی گواہ پروسیکیوشن کا دیگر کوئی نہیں بچا، تب جا کے یہ بیان ملزم کا مرحلہ انڈر سیکشن 342 CRPC کے تحت بیان ملزم قلم بند کیا جاتا ہے۔ بیان ملزم کیا ہوتا ہے اور اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ ملزم کا بیان ہوتا ہے، اس میں عدالت کی طرف سے ملزم پر کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوالات اس پر چارج کے سٹیج پہ کیے گئے تھے، لیکن وہ اس پر صرف اس کو الزامات کا کہا گیا تھا، تو اس نے انکار کیا، جس پہ اس کے خلاف ٹرائل بنا۔ اس سٹیج پر اس پر جو شہادت ہو چکی ہے اس کی بابت سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف فلانے گواہان آئے، آپ کے خلاف فلانا ثبوت ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، آپ کے خلاف یہ چیزیں ہیں، یا نقشہ موقع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو۔ تو وہ
ایک ایک سوال کا جواب ملزم کو دینا پڑتا ہے، جو کہ نارملی پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم خود نہیں دیتا، اس کا وکیل جو ہے وہ اس کے جوابات قلم بند کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت یاد رکھنی ہے، خصوصاً یہ جونیئر وکلاء جو ہیں، کیونکہ آئندہ آپ لوگوں کو اکثر اس چیز سے واسطہ پڑے گا کہ اگر ایویڈنس میں ملزم کے خلاف ایک پیس آف ایویڈنس ریکارڈ پر آ چکا ہو شہادت کے دوران، اور بیان ملزم میں اس پر اس پیس آف ایویڈنس کی بابت عدالت کی جانب سے کوئی کویسچن نہیں کیا جاتا، لیٹر آن ایٹ دا ٹائم آف پاسنگ آف سینٹینس اور پاسنگ آف اینی آرڈر، اس کے اس پیس آف ایویڈنس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے سامنے، ملزم کے سامنے بیان ملزم کے سٹیج پر پٹ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ اچھا، تو ہم بیان ملزم کی ہی بات کر رہے تھے، تو اس میں آخر میں کچھ کویسچن میں یہ بھی ایک کویسچن میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ حلف پر بیان دینے کے لیے تیار ہیں اپنی بے گناہی کے لیے؟ ملزم کہتا ہے کہ ہاں، میں حلف پر بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تب اس کے بعد کے مرحلے میں اس ملزم کا حلف پر بیان کیا جائے گا، وہ انڈر سیکشن 340 سب سیکشن 2 CRPC کے تحت کیا جائے گا۔ اس میں ملزم باقاعدہ حلف لے گا اور اپنا جو اس کی پلی ہے، اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، پھر اس پر پراسیکیوشن کا جو وکیل ہے وہ اس پر جا کے کراس کرے گا، اس پر جرا کرے گا۔ بیان ملزم بیان 342 CRPC میں ایک کویسچن دوسرا پوچھا جاتا ہے ملزم سے کہ آیا آپ اپنے دفاع میں کوئی ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر اس سٹیج پر اگر ملزم کہے کہ ہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو لازمی عدالت جو ہے اس ڈیفینس گواہان کو طلب کرے گی۔ وہ ڈیفینس گواہان پیش کرنے کا رائٹ ملزم کو کہاں پر دیا گیا ہے، کون سی پروویژن میں؟ اس کے لیے واپس ہمیں 265F سب سیکشن 6 تک جانا پڑے گا، 265F سب سیکشن 6 CRPC تک۔ وہاں پر ملزم اگر ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہے تو لازمی تو عدالت اسے لازمی طلب کرے گی۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہے اس میں کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ ملزم کا جس گواہ کو طلب کر رہا ہے وہ ایرریلیونٹ ہے یا ٹائم کا ضیاع ہوگا، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو طلب کرنے سے ریفیوز بھی کر دے۔ وہ کون سا اختیار ہے عدالت کا؟ وہ ہے 265F سب سیکشن 7۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں وہ ڈیفینس ایویڈنس کی طرف۔ ڈیفینس ایویڈنس ہو گئی، ملزم نے اپنے گواہان کو پیش کر دیا، ان کا چیف ہوا، پروسیکیوشن کی طرف سے ان پر جرح ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ ہوگا آرگومنٹ کا۔ آرگومنٹ کے لیے سیشن ٹرائل میں سیکشن 265G آلریڈی موجود ہے، لیکن مجسٹریٹ کے جو ٹرائل کا جو پروسیجر ہے اس میں آرگومنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ لیکن نارمل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی جب بیان ملزم وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو آخر میں دونوں فریقین کے وکلاء جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں۔ اب کنفیوژن، جونیئر وکلاء یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا مجسٹریٹ کے ٹرائل کے پروسیجر میں تو آرگومنٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں، تو پھر یہ کہاں سے؟ تو اس کے لیے ہمیں انٹرپریٹیشن آف لا کے ڈیپ میں جانا پڑے گا، سپیریئر کورٹ کے جو ججمنٹ ہے ان کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں کسی اسپیشل لا کے لیے، اسپیشل پروسیجر کے لیے کوئی واضح احکامات نہ ہو تو پھر کورٹ جو ہے وہ اسی چیز سے ملتے جلتے جرنل جو پرنسپل ہے اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ تو مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹس کے لیے جو ہے یہ سیشن کوڈ کا 265G کا سیکشن جو ہے اس کی نقل مار کے وہ آرگومنٹ سنتا ہے۔ اب تو ہو گئے، چلو ہم آرگومنٹ کی بات کر رہے تھے، آرگومنٹ ہو گئی، آرگومنٹ جیسی ختم ہو گئی، اس کے بعد برحالہ آئے گا حکم کا۔ حکم میں اب ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس میں سزایابی بھی ہو سکتی ہے اور ایکویٹل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ حکم جو جاری کرتا ہے کورٹ، اس کو وہ پاور قانون میں 265H CRPC میں وہ اختیار کورٹ کو دیا گیا ہے کہ وہ پراپر آرڈر اس بابت پاس کرے۔
اب اس کے درمیان کچھ اور بھی ایسے کچھ اہم پروویژن ہے جو ٹرائل کے درمیان وکلاء کے کام آ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 540 CRPC کی پروویژن ہو گئی، جو ریکالنگ آف وٹنس یا کورٹ وٹنس کو طلب کرنے کی جو پروویژن ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، یہ جونیئر وکلاء صاحبان، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ 540A جو ہے 540A جو ہے وہ حاضری معافی ملزم ہے۔ اس میں ایک چیز میں آپ لوگوں کی وضاحت اس میں کر دوں، کیونکہ بہت سے وکلاء صاحبان اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ حاضری معافی مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ 205 CRPC میں کی جاتی ہے اور سیشن ٹرائل میں 540A CRPC میں کی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایکچول جو چالان کیسز ہوتے ہیں، FIR کے جو کیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ہو یا سیشن کی عدالت میں ہو، اس میں ایگزیمشن جو ہوگی ملزم کی وہ 540A کے تحت ہوگی۔ 205 کی جو ایگزیمشن ہے وہ کمپلینٹ کیسز میں ہے، وہ چالان کیسز میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصراً میں نے کوشش کی، جتنے مختصر کر سکتا تھا میں نے کرمنل ٹرائل کے سٹیجز کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کرمنل اپیل پر ایک ویڈیو بنائیں، اس کے بھی سٹیجز، اس کا طریقہ کار، اس پہ بھی بات کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، آپ اس کو دیکھ سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم اور بہت اچھے طریقے سے جونیئر وکلاء کی بھی ہیلپ کر سکے، انہیں قانون سے روشناس کرائیں اور اس کے علاوہ جنرل پبلک میں بھی لیگل اویئرنیس پیدا کر سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔